وزیر اعظم اقرار الحسن کے نعرے ہم لوگوں نے سنے, آپ کو کیسا لگا؟ بظاہری طور پر تو آپ نے کہا کہ میں کوئی پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں لوں گا, میں کبھی بھی کوئی ایک شخصیت کے طور پر جو ہے نا سامنے بڑھ چڑھ کر نہیں آؤں گا. جب وزیر اعظم کے نعرے لگے آپ بھی مسکرا رہے تھے. نہیں بالکل نہیں, میں تو بلکہ ان کو منع کر رہا تھا, اور منع کر کے ہم نے پھر جو ہمارے جتنے بھی لوگ تھے ان سب نے نوجوان زندہ باد پہ نعرہ. ارحم میں خدا کو گواہ بنا کے آپ کو بتاتا ہوں, زندگی میں مجھے کبھی اس طرح کے کسی نعرے نے کوئی کسی طرح کی فیسینیشن نہیں دی. ہمیشہ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک تحریک 2018 میں والنٹیئرس کا ایک پورا نیٹ ورک بنایا تھا, سختی سے ممانعت تھی کہ اقرار الحسن زندہ باد کا نعرہ نہیں لگے گا, اور اگر کبھی کسی نے لگایا اسے باقاعدہ ٹوکا اور ٹوک کر منع کیا کہ صرف ایک نعرہ اور وہ پاکستان زندہ باد ہے. اس تحریک میں بھی ایسا, کبھی اقرار الحسن زندہ باد کا نعرہ نہیں لگے گا, کبھی اقرار الحسن کی گاڑی کے پیچھے کوئی نہیں بھاگے گا, کبھی اقرار الحسن کی گاڑی کے دروازے, جو یہ کلچر جاتے جاتے جائے گا, لوگ کرتے ہیں, ابھی بھی جب میں جاتا ہوں تو لپکتے ہیں دروازہ کھولنے کے لیے, لیکن ہم یہ آہستہ آہستہ سمجھائیں گے. اور مجھے بالکل کوئی فیسینیشن نہیں ہے کہ کوئی میری گاڑی کا دروازہ کھولے, کوئی میری چھتری پکڑ کر میرے ساتھ چلے, کسی نے میرا بیگ تھاما ہوا ہو, یا کوئی میرے لیے دروازہ کھولے. نہ مجھے کسی طرح کے نعرے سے اور نہ مجھے کبھی کسی طرح کے عہدے سے کسی طرح کی کبھی کوئی کہ میں کبھی مروب ہوا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک ورکر, ایک کارکن, ایک عام شہری کے طور پر اس تحریک کا پیغام پہنچاؤں گا. ہاں, میری حیثیت ایک بھائی کے طور پر, جیسے باقی سارے لوگ ہم ایک دوسرے کو عمر یا ایکسپیرینس کی بنیاد پر بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی تصور کرتے ہیں, اس سے زیادہ کچھ اور نہیں. کوئی لیڈر نہیں ہوں میں, کوئی رہنما یا قائد نہیں ہوں, میں ایک عام ورکر کی حیثیت سے, کارکن کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سارے لوگ, میں کرسیاں بھی سیدھی کروں گا انشاءاللہ, آپ دیکھیں گے. میں بڑھ چڑھ کر جو ہمارا سوشل میڈیا ہے اس میں بھی اسی طرح سے رول پلے کروں گا جیسے باقی تمام لوگ کرتے ہیں. تو ایک عام انڈیویجول کی حیثیت سے میں کام کر رہا ہوں, اور اسی حیثیت سے میں کام کروں گا. مجھے کبھی مروب نہیں کیا وزیر اعظم پاکستان کے نعرے نے, ہم نے سختی سے منع کیا, اور یہ شرارت تھی. وہاں پاکستان تحریک انصاف کے ایک دوست ہیں ہمارے, ان کے سپورٹر ہیں یوٹیوبر, تو ان کی جانب سے کہ شاید سارا ہال وزیر اعظم کے نعرے لگانا شروع کر دے گا, اور ہم کہیں گے جی دیکھیں جناب یہ تو پہلے دن ہی وزیر اعظم کے نعرے لگ گئے اقرار الحسن. اقرار بھی بات بات پر آپ تحریک انصاف کی مثال دیتے ہیں. جب بھی کوئی انٹرویوز وغیرہ آپ کے دیکھے, آپ کا کوئی اپنا پیغام اگر جاری ہوتا ہے آپ کے پلیٹ فارمز پہ, اس پہ ہر دفعہ جسٹ ایک مثال دی جاتی تھی, تحریک انصاف کے کارکن, تحریک انصاف کا فلانا رہنما, تحریک انصاف کے جو لیڈرشپ ہے یا ان کے چیئرمین ہے یا ان کے رہنما ہے. باقی نون لیگ بھی ہے میرے خیال سے پاکستان میں, گورنمنٹ انہی کی چل رہی ہے. اگر پیپلز پارٹی کی بات کریں, ان کے بھی کچھ لوگ کافی عہدے داران ہیں, ان کی کوئی مثال فٹ نہیں آتی. اچھا, ابھی نا یہ میں بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی انفلوئنس ہوتے ہیں ٹرولز سے. ابھی پرسوں بھائی میرا پھڈا ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدے دار کے ساتھ, پرسوں کی بات ہے, 24-48 گھنٹے نہیں ہوئے اس بات کو, اور آپ نے فراموش کر دیا اس کو, ٹھیک ہے. اور آپ ابھی ٹویٹر کھول لیتے ہیں, آپ نواز, زرداری اور خان لکھ کے سرچ کر لیجئے, 90% معاملات میں آپ کو تینوں کے نام ساتھ دکھائی دیں گے. جہاں میں نواز شریف کی بات بھی کر رہا ہوں, میں زرداری صاحب کی بات بھی کر رہا ہوں, عمران خان صاحب کی بات بھی کر رہا ہوں. اب چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ ایک سوشل میڈیا اکانومی بن چکی ہوئی ہے. ان کو سوٹ یہ کرتا ہے کہ جناب کسی آدمی کی ایسی چیز اٹھا کر لگائیں کہ جس میں زیادہ سے زیادہ لوگ برے اچھے کامنٹس کریں, اور الٹیمیٹلی ان کی ریچ اور ویوز بڑھیں, اور اس کے نتیجے میں ان کو مالی منفعت ہو, یا جو ایک پورا دھندا ہے لائکس اور ویوز کا. تو میں جہاں بات کرتا ہوں 90% کیسز میں تینوں کی میں سمجھتا ہوں, چاہے وہ موروثیت ہے, چاہے وہ شخصیت پرستی ہے, پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, خان صاحب ہیں, یہ تینوں پرابلم ہے. شخصیت پرستی بھی اور موروثیت بھی پاکستان کے ایکول مسائل, بلکہ شخصیت پرستی زیادہ بڑا مسئلہ ہے, اس کی وجہ سے موروثیت شروع ہوتی ہے, اس کے بچے بھی آپ کو پھر مقدس لگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں ہمیشہ ہر جگہ بات کرتا ہوں, بٹ سٹل ارحم, اگر آپ یہ مان بھی لیں کہ پی ٹی آئی کی زیادہ بات کی جاتی ہے یا عمران خان کی زیادہ بات کی جاتی ہے, بھائی اس وقت 80-90% پاپولیرٹی ہے جس پارٹی کی, آپ اس پر ڈیفینیٹلی وہ زیادہ ریلیونٹ ہے, زیادہ بات کریں گے. دوسری بات, جب بھی کوئی نیا نظریہ آتا ہے وہ اپنے وقت کے سب سے پاپولر نظریے کے خلاف ہی آتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جن نظریات کو آلریڈی لوگ ریجیکٹ کر چکے ہیں آپ ان کو ڈسکس کریں, نہیں ہوتا ایسا بھائی. جب بھی کوئی نیا نیریٹو آئے گا, نیا بیانیہ آئے گا, نئی تحریک یا نئی تنظیم شروع ہوگی, وہ اپنے وقت کی سب سے پاپولر تنظیم, تحریک یا نیریٹو کی ہی خامیوں کو بتائے گی کہ بھائی اس میں یہ پرابلم ہے, یہ شاید آپ کے مسائل کا سولوشن نہیں ہے, ہمارے خیال میں یہ آپ کے مسائل کا سولوشن ہے. تو اس میں اتنی پریشانی کی کیا بات ہے؟ اقرار بھی مجھے ایک اور چیز بتائیں کہ سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا, میں بھی وہ چیز آپ کی نظروں سے بھی گزری ہو, عوام راج, ایسا نام جو لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں جیسے یہ کوئی انڈیا سے آیا نام ہے, جب وہاں پہ ایک پارٹی آئی تھنک اس کو کہتے ہیں کہ عام آدمی جنتا پارٹی اس کا نام ہے. تو آپ نے کیا وہاں سے متاثر ہو کے اس پارٹی کا نام رکھ دیا عوام راج؟ ہرگز نہیں. پتہ نہیں کون نالائق اور جاہل لوگ یہ بات کر رہے ہیں, اس لیے کہ فیض احمد فیض, اردو کا سب سے بڑا شاعر حالیہ تاریخ کا, وہ لکھتا ہے کہ اب راج کرے گی خلق خدا. تو راج اردو کا لفظ ظاہر فیض نے, آپ نے سلوگن اپنی پارٹی کا یہی دیا. جی میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا. تو یہ کون کہتا ہے کہ راج جو ہے نا وہ ہندی کا لفظ ہے یا وہاں سے متاثر ہو کے لکھا ہے؟
ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اردو کا ایک بہترین لفظ ہے اور اس راج کو انشاءاللہ ہم قائم کر کے دکھائیں گے. اقرار بھائی، پارٹی بنانے سے پہلے بڑی انسان جو ہے نا سوچتا ہے، اس پہ کام کرتا ہے. آپ نے کتنا ٹائم لگا کہ یار اس قوم کی جو کہ 78 سالوں سے میرے سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ کس جو ہے نا کاؤنسلنگ پہ چل رہی ہے، اب وہ کتنا ٹائم اور ریکوائرڈ ہوگا کہ اس قوم کی کاؤنسلنگ کرتے ہوئے کہ یار اب مجھے لگتا ہے کہ جو میری قوم کے بچے یا جو پڑھے لکھے افراد ہیں یہ سمجھ جائیں گے کہ میرا ویژن کیا ہے، مینس کہ اقرار الحسن کا یا عوام راج کا ویژن کیا؟ ارحم، یہ میں پھر کہتا ہوں، میرا کوئی ویژن، میرا کوئی نظریہ، میرا فلسفہ یا بیانیہ نہیں ہے. یہ نہ میں نے ایجاد کیا ہے، نہ میں دریافت کر کے کوئی چیز نہیں لے کر آیا ہوں مارکیٹ میں. یہ وہ ہے جو ساری دنیا میں ہو رہا ہے ہمارے علاوہ.